ہیں بہت بڑے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام لانے سے پہلے وہ یہودی تھے، یہودی مذہب کے عالم تھے، توریت کے حافظ تھے۔ توریت میں انہوں نے پڑھا تھا کہ سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ان کے آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام پر ایمان، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان، یوسف علیہ السلام پر ایمان، ابراہیم علیہ السلام پر ایمان کچھ نہیں، صرف اور صرف وہ ایمان معتبر ہوگا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لایا جائے گا۔ تو دل ہی دل میں تمنا کرتے تھے کہ کاش میری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں اور میں ان پر بھی ایمان لے آؤں۔ اچانک کچھ آواز سی اٹھی کہ مدینہ طیبہ میں ایک صاحب تشریف لائے ہیں جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ گئے اور اس تحقیق میں لگ گئے کہ وہ کون ہیں، کیا کہتے ہیں۔ یوں کہتے ہیں کہ جب میں مجلس میں پہنچا تو سب سے پہلی حدیث پاک جو میرے کانوں میں پڑی، جو آپ اپنے صحابہ سے بیان فرما رہے تھے، وہ تھی یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ لوگوں سے فرما رہے تھے، اپنے صحابہ سے فرما رہے تھے کہ میرے صحابہ 4 کام کر لو۔ ایک تو سلام کا رواج عام کرو، جہاں 2 بھائی آپس میں ملے یہ اس کو کہے السلام علیکم، وہ اس کو کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آج دور ایسا آگے ہیں کہ مولوی کچھ اس طرح کے تیار ہو گئے کہ دیکھو بھائی سلام نہیں کرنا بالکل۔ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرو۔ تو پہلا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ سلام کا رواج عام کرو۔ دوسری چیز اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ آپ اپنے صحابہ سے یوں فرما رہے تھے کہ کھانا کھلانے کی عادت پیدا کرو۔ ایک ہے کھانا کھانا، اس کے لیے تو میرے جیسے سب تیار ہیں، فرمایا نہیں کھانا کھلاؤ۔ اور تیسرے صلوا الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ نہیں کہ صاحب رشتہ دار اچھا سلوک کرے تو جواباً آپ اس کے ساتھ اچھا کرو۔ میں نے ایک دفعہ پاکستان ریڈیو سے سنا تھا کہ یہ تو تجارت ہے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ اچھا کرے پھر تم بھی اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ ارے اس کا نام اسلام نہیں ہے، اسلام تو نام اس کا ہے کہ آسن من آسا الیک، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ فرمایا کہ صاحب واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے زیادتی کرے تم اسے معاف کر دو۔ اس چیز کا نام اسلام ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور ساتھیوں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور چوتھی چیز نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی کہ رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، یعنی تہجد کی نماز، تہجد کی نماز۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہیں جن پر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 کام کرو گے تدخلوا الجنۃ بالسلام، سلامتی کے ساتھ جو ہے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد کلمہ پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اور میں مسلمان ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد میرے دماغ میں ایک بات آئی، اور وہ بات یہ تھی کہ جب تک میں یہودی تھا، یہودی مذہب کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا حرام،
اور کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گئے اور یہاں گوشت کا کھانا جو ہے جائز، تو کہنے لگے اب کیا کروں، آج تک کبھی کھایا نہیں اور مسلمان ہو گیا ہوں اور اسلام کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا جائز ہے، تو اب کیا ترتیب نکالوں؟ اپنے ذہن سے انہوں نے ایک ترتیب نکالی۔ ترتیب یہ نکالی کہ عقیدہ تو یہی رکھوں جو اسلام کا عقیدہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانا جائز ہے، لیکن عملاً کبھی دکان سے لاؤں گا نہیں، ہانڈی میں چڑھاؤں گا نہیں، پکاؤں گا نہیں، کھاؤں گا نہیں جو ہے اپنا۔ اس طریقے سے ہم نے بچپن میں اردو کے قاعدے میں پڑھا تھا کہ لالو بھی خوش، کالو بھی خوش، ننھے منھے راجو بھی خوش۔ آج کا مسلمان ماشاءاللہ ایسے کام کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو کہ صاحب ناراض کوئی نہیں، سب خوش، سب خوش جو ہے اپنا۔ ٹائم کم۔ ایک دفعہ میں ایک مجلس میں شامل ہو گیا جموں میں ہی۔ اچھا وہ مجلس مرنا تھی کیا، آپ تو ماشاءاللہ اچھی طرح جانتے ہوں گے، زندگی کے لیے موت لازم ہے، مرنے والے مرتے ہیں جو اپنا۔ تو مرنے کے بعد چوتھ، 4، پھر 15واں، پھر 40واں۔ کچھ صحیح میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ نہیں آ رہا ہے، نہیں آ رہا صحیح میں۔ 4 تاریخ کو بھی ماشاءاللہ دیگیں پکیں گی اور پھر 15 کو بھی ماشاءاللہ دعوت شہانہ ہوگی اور 40 کو تو حد ہی کر دیں گے کہ صاحب دیکھی جائے گی پھر اپنا جو ہے اپنا۔ میں بھی اپنے کسی عزیز کے ہاں اس چوتھ تھا کہ کیا مصیبت تھی، اس میں پہنچ گیا، دیکھا کہ صاحب دیگیں پک رہی ہیں، ماشاءاللہ خوشبو ارے مہک رہی ہے، تو مجھے تو آگ لگ گئی جو ہے اپنا کہ یہ کیا مصیبت ہے اپنا۔ میرے جموں کے بھائیوں کان کھول کے سن لو، جہاں شکر میٹھی میٹھی اللہ کی بنائی ہوئی کھاتے ہو، وہاں کریلا جو کڑوا ہے وہ بھی تو کھایا کرو، وہ بھی تو اسی اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ 100% اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ کیا مصیبت ہے کہ صاحب جو ہم غیروں کے راستوں پر چلتے ہیں۔ اتنے علماء یہاں تشریف فرما ہیں، بعد میں بھی پوچھ لینا کیا مرنے کے بعد چوتھے دن دعوت کرنی جائز ہے؟ ارے خدا کے بندو، دعوت تو خوشی میں ہے، تو یہ باپ کے مرنے کی خوشی ہے کیا جو چوتھے دن تم دعوت کر رہے ہو؟ اور اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے کھانے، اور پھر کیا رشتہ دار اکٹھے ہو کر کیا مزے آ رہے ہیں صاحب جو ہے۔ تو خیر میں نے انکار کیا، بھائی میں تو نہیں کھاؤں گا اس کو جو ہے۔ کچھ 2-4 اور بھی بیچارے اللہ کے بندے ایسے نکلے جنہوں نے کہا ہم بھی یہ نہیں کھائیں گے۔ جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، ہمارا کیا لینا دینا ہے ان سے۔ حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت میں انہی سے اٹھایا جائے گا۔ ان کی کتابوں میں چوتھ بھی ہے، 15 بھی ہے، 40 بھی ہے۔ ارے محمد دین اور غلام قادر تجھے کیا ہو گیا؟ تو کاہے کے لیے یہ چوتھ اور 15 اور 40واں کر رہا ہے اپنا اور مزے لوٹ رہا ہے بیٹھے ہوئے جو اپنا۔ 2-4 تو میرے شامل حال ہو گئے، باقی سارے کے سارے جو ہے انہوں نے یہ مصیبت کھائی جو اپنا۔ لیکن قصور تمہارا ہی نہیں ہے، قصور ہم مولویوں کا بھی ہے۔ میں پاکستان گیا، یہ آزاد کشمیر میں عباس پور ایک جگہ ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کا کیا رواج ہے، میں نے اسی موضوع کو وہاں چھیڑا جو ہے اپنا تقریر میں۔ اب سب کے سر نیچے جتنے مولانا لوگ تھے، تو وہاں کے جو ذمہ دار قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا یہ جو آپ کے مولانا ہے نا، انہوں نے ہمیں اور سارا کچھ بتایا، لیکن یہ چوتھ اور 15 اور 40 کے سلسلے میں کبھی انہوں نے نام تک نہیں لیا، بلکہ ہمارے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ بیٹھ کر کھاتے رہے جو آپ نے یہ موٹی موٹی چوڑیاں اور ہڈیاں جو ہے اپنا۔ ناجائز ہے، علماء کے مجلس میں کہہ رہا ہوں، جرأت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، الحمدللہ اللہ نے مجھے بچا لیا ہے۔ اور خطرے کی بات سن لیجئے، حدیث میں آتا ہے طعام المیت یمیت القلب، کہا کہ میت کا جو کھانا ہے یہ چوتھا میت کا کھانا ہے، 15 میت کا کھانا ہے، 40واں میت کا کھانا ہے۔ فرمایا میت کا کھانا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ ارے نہ کھایا تو مر جاؤ گے کیا؟ آگے پیچھے کھاتے ہو، کھاؤ، ہوٹلوں پہ کھاؤ، اس سے اچھا کھاؤ جو ہے اپنا۔ اور جب میں نے تقریر کی وہاں جمعے میں، تو بہت سے نمازیوں کو بڑا ناگوار گزرا کہ یار کتنا اچھا جو ہے کام تھا، چونکہ
हमारे एक मौलाना साहब हैं, मौलाना मुनीर साहब, आप भी जानते होंगे, तुर्रा शाह है सर पे, अगर नाम नहीं जानते तुर्रा तो जानते होंगे। कहने लगे साहब वो एक नवाबजादे थे बेचारे, उनका इंतकाल हो गया, तो नवाब साहब ने जो है अपना मदरसे से एक लड़के को बुलाया कि भाई तुम ऐसा करो, 40 दिन यहीं मेरे घर में खाना आया करो, दुआ भी कर जाया करो और खाना भी खा जाया करो जो है अपना। अब वो तालिब इल्म बेचारा जो है कोई ज्यादा शायद नहीं होगा मालूमात अभी इतनी जो है अपना। कहने लगे साहब वो खाता रहा और चलती रही गाड़ी, जब 40 दिन करीब आ गए, अब मदरसे में तो वही रोटी और दाल और नवाब का खाना, जब दिन करीब आए तो तालिब इल्म को बेचारे को परेशानी हुई कि आई मुसीबत फिर वही दाल की जो है, आई मुसीबत वही सब्जी की जो है अपना। तो दुआ करता है, या अल्लाह 40 दिन पूरे होने से पहले पहले नवाब का एक और मर जाए। अब वो दुआ किसी ने सुन ली और सुनने के बाद नवाब से कहा कि भाई ये जो लड़का आता है यहाँ, ये कौन है, क्या है? कहा कि साहब ये मदरसे का तालिब इल्म है बेचारा, मैंने इसको कहा है कि भाई खाना भी खा जाया करो और मैयत के लिए दुआ भी कर जाया करो। कहा कि दुआ सुनी भी है तूने कभी कि नहीं? कहा मैंने सुनी तो नहीं है। कहा आज मेरे साथ चलना जो है, सुनना क्या दुआ हो रही है जो अपना। अब वो खिड़की से बाहर खड़े रहे, तालिब इल्म ने कहा या अल्लाह आप तो समी भी हैं बसीर भी हैं, ए मेरे अल्लाह दिन करीब आ गए हैं, ए अल्लाह 40 दिन पूरे होने से पहले नवाब का एक और मर जाए जुहाब। नवाब ने कहा ओ खुदा के बंदे तालिब इल्म, तू जब तक फारिग होता है इस मदरसे से तो खाना जो है यहाँ मेरे घर में खा ले, कि ये दुआ बंद कर देते, ये दुआ नहीं तुमको करनी है जो अपना। माशाअल्लाह मरने वाला मर गया, रिश्तेदार इंतजार कर रहे हैं कि अभी फेरी लगाने वाला आवाज लगाएगा कि भाई चोट हो रहा है। आहा सुभान अल्लाह, क्या इंतजार होती है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, कतन जायज नहीं ये खाना तुम्हारे लिए, कतन जायज नहीं। ये दावत तो खुशी में होती है, क्या बाप के मरने की खुशी मना रहे हो कि अच्छा हुआ जान मुसीबत से जो है जान टली जो है अपना, कतन जायज नहीं। ना चौथ ना 15 ना 40, बंद करो ये सिस्टम जो है अपना। और जब बात वहां चली कि ये तो यतीमों का हाल है, हक है जो अपना, उलमा बैठे हुए हैं, कुरान करीम में है कि ये गरीबों का हक है, यतीमों का हक है, मिस्कीनों का हक है वगैरह वगैरह। और जो यतीमों का माल अपने पेट में डाले, गोया वो जहन्नुम की आग अपने पेट में भर रहा है। अब कौन है ऐसा आप में जरी हाथ खड़ा करके कहे कि मैं जरूरत रखता हूं, मैं हिम्मत रखता हूं कि साहब जो है जहन्नुम की आग को अपने पेट में डाल दूं जो है अपना। खाली जो मजे की बातें हैं मौलवियों की वो तो सुनते रहो, और जो मिजाज के खिलाफ आए वहां कहिए यार ये मौलवी खामखा की बातें करते रहते हैं। बिल्कुल नहीं, कातान ये सही नहीं है, ये तरीका कार मुनासिब नहीं है जो है अपना। 100% इस्लाम कहता है कि 100% जो इस्लाम में दाखिल हो जाओ जो है। रामलाल की सुन्नत, जनक सिंह की, भाई उनका मजहब है, वो जाने, उनका काम जाने, हमें क्या लेना देना है। अब भी अगर कुछ लोग उनमें से जिनको वो दावत मैंने नहीं खाने दी, अगर यहाँ बैठे होंगे अंदर ही अंदर चिढ़ रहे होंगे, अच्छा इस मौलवी को भी टाइम दे दिया जो है अपना, ये चौथ की बातें और 15 की और 40 के खिलाफ बातें कर रहा है, कहाँ जाएंगे। क्योंकि उसके बाद भी मैंने देखा ना कुछ मजलिसों का इनेकाद करते हुए और देगों को जाते हुए, और माशाल्लाह लखपति तो है ही, करोड़पति भी दौड़ते हुए कि भाई ये छठ फिरनी लगेगा जो है, इसका काम कर लो। मेरे मोहतरम बुजुर्ग भाई और साथियों, बहरहाल मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, कहना तो बहुत कुछ था, क्योंकि बीमार आदमी को बुलाया है, ये पता है कि भाई ज्यादा कुछ कह नहीं सकेगा, तो इसलिए बस किसी बीमार मौलवी को लाओ जो है अपना जी। अब मैं क्या करूं, मेरी परेशानी की बात है। बहरहाल ये है, देखो भाई ये तलवा जिनके सीने में कुरान है, मुझसे सवाल करते हैं कि हम मुस्तहिक लाएं कहां से जो है अपना, यानी अपने खाने का जवाब पैदा किया उन्होंने कि हम लाएं या कहां से, यतीम कहां से लाएं, मिस्कीन कहां से लाएं, फला कहां से लाएं। और खुदा के बंदो, तलबा आपको नजर नहीं आते हैं जो अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के मेहमान कहलाते हैं, वो नजर नहीं आते हैं आपको। आप वहां खाना ये पहुंचा नहीं सकते हो, आप उनकी दावत नहीं कर सकते हो, लेकिन चूंकि अपने पेट की मालिश करनी है इसलिए ये नजर ही नहीं आते बेचारे जो है अपना ये तलबा। इसलिए इन तलबा का ख्याल रखो,
یہ جو خامخواہ ناجائز کھاتے ہو ناجائز کھانا بند کرو، اور بہت سارا خرچہ ان طلبہ کا نکل آئے گا۔ اور یہ انتہائی میں مبارک دوں گا مدرسے کے ذمہ داروں کو اور اراکین مدرسہ کو کہ آج ہمارے اندر جو ہے مولانا شریف صاحب نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان کا یہ جلایا ہوا چراغ جل رہا ہے۔ جامی پور جیسی جگہ میں 8 حافظ قرآن کہنا بھی بہت آسان ہے، سننا بھی بہت آسان ہے، لیکن اس کے پیچھے محنت کتنی ہے۔ ان طلبہ کی آنکھیں بھی جل گئی ہیں راتوں کو جاگ جاگ کے۔ یہ میرے اساتذہ کرام جو ہیں ان کی محنتوں کو میں سلام کرتا ہوں کہ کتنی بڑی قربانی کہ اس چھوٹے سے مدرسے میں 8 حافظ قرآن کو ایک سال میں تیار کرنا۔ اس لیے جانی پور کے لوگوں کو خاص طور پر میں گزارش کروں گا، اور اس کے علاوہ باقی سب سے کہ ان مدارس کی امداد کرو۔ انشاءاللہ یہ امداد تمہیں قبر میں بھی کام دے گی، اور حشر و نشر میں بھی کام دے گی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کام دے گی۔ مدارس کے اندر کام ہوتے ہیں، لگے رہتے ہیں، تعمیری کام ہوتا ہے، یہاں بھی تعمیر کا کام مجھے مولانا کان میں کہہ رہے تھے جو ہے، چونکہ مجھے ریزرو رکھا تھا انہوں نے کہ صرف تم نے چندہ کرنا ہے جو ہے اپنا تقریر تو کرے گی اور تم چندہ کرو، لہذا اب ایسا نہ ہو کہ صاحب نہ چندہ نہ پھندا، تو لہذا یہ ہے کہ صاحب مقول مولانا کے کہ تعمیری کام ادھورا ہے، چل رہا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک بڈھا پنچ سے آیا ہے، 74 سال عمر ہے، 6-7 سال سے بیمار ہوں جی، مشکل سے یہاں پہنچا ہوں، چھوڑا نہیں انہوں نے جو ہے اپنا، اور خوشی بھی ہوتی ہے یہاں آ کر کے اس مرد درویش جو اب ہمارے اندر نہیں ہے، ان کا لگایا ہوا پودا پھل رہا ہے، پھول رہا ہے۔ اور آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی قربانیوں کا یہ صدہ ہے کہ ان کی امیدیں جو برآ رہی ہیں جو ہے اپنا، تو اب میرے کہنے سے آپ کیا دیں گے جو ہے یہ ایک مسئلہ جو ہے اپنا۔ اس لیے آپ ایک کام کیجئے کہ کم از کم پنچ سے آیا ہوں، خدا کے بندو یہ تو دیکھو جو ہے 240 کلومیٹر دور سے چل کر آیا ہو، اور آ کر ایک پیشکش کی ہے میں نے آپ سے، آپ اپنے ہاتھ جو ہے جیب میں ڈالیں، لیکن جیب میں نیچے تک جانے دیں ہاتھ کو، اوپر سے جو ہے کان سے پکڑ کر وہ 5 کا نوٹ باہر نکالو، مصیبت جو ہے اپنا 5 روپے تو آج چھوٹا بچہ نہیں لیتا ہے۔